السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آزاد کشمیر میں آج الیکشن ہو چکا ہے۔ سارا دن ایک سیاسی جماعتوں میں کھلبلی سی مچی رہی۔ جو حالات وہاں پر ریگنگ کے حوالے سے جو شکایات آ رہی تھیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے، وہاں پہ فائرنگ کے واقعات، بہت سارے اور واقعات، لوگ بھی مارے گئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے۔ تو رزلٹ تو ابھی آنا باقی ہے، لیکن جو انتخابات کنڈکٹ جس طریقے سے کرائے گئے ہیں یا پری پول جو معاملات چلتے رہے ہیں، علی امین گنڈا پر الیکشن کمیشن کے احکامات کی دھجیاں اڑانا، یہ ساری صورتحال پر آج تجزیہ لیں گے۔ فرت اللہ بابر صاحب کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ بابر صاحب ظاہر ہے ساری چیزوں کو مانیٹر کرتے رہے ہیں۔ آج پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی ہے، راجہ پرویز اشرف اور بابر صاحب نے۔ بابر صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ شکریہ۔ بابر صاحب، مجموعی طور پر جو الیکشن جس طریقے سے کنڈکٹ ہوا ہے آزاد کشمیر کا اس وقت، جب مودی وہاں پہ اسٹیٹس چینج کر چکا ہے مقبوضہ کشمیر کا، عمران خان اس کشمیر میں ریفرنڈم کی بات کر رہا ہے، شکوک و شبہات، سوالات، خدشات بہت زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان دنوں میں کشمیر میں جو انتخابات کرائے گئے ہیں، تو اس پر کیا کیا تجزیہ کریں گے آپ؟ شاکر سولنگی صاحب، یہ جو کشمیر کے انتخابات تھے اس کی ایک بڑی اہمیت تھی، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ آپ تمام کشمیریوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہاں جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر کے، اس کے جو عوام ہیں، لوگ ہیں، وہ آزاد ہیں اس بات میں کہ اپنی پارلیمان منتخب کریں اور اپنا وزیر اعظم منتخب کریں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج کل کے حالات میں کشمیر کو، دونوں جانب کشمیریوں کو یہ پیغام دینا کہ ہمارے ہاں جو آزاد کشمیر ہے، یہاں کے لوگ آزاد ہیں اپنی رائے دینے میں اور اپنا وزیر اعظم منتخب کریں گے۔ لیکن جو انتخابات سے آج سے پہلے جو کچھ ہوا اور جو آج ہوا، وہ انتہائی خطرناک ہوا۔ وہ پیغام یہ گیا ہے کہ یہاں کے عوام اپنا وزیر اعظم منتخب نہیں کریں گے، ان پر ایک غیر منتخب وزیر اعظم کشمیر کا مسلط کیا جا رہا ہے، جس طرح اسلام آباد میں ایک وزیر اعظم کو مسلط کیا گیا ہے۔ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ان اسلام آباد، سلیکٹڈ پرائم منسٹر ان مظفر آباد۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام ہے۔ آپ کہتے ہوگے یا لوگ پوچھیں بھی یہ پیغام کیسے گیا ہے؟ یہ پیغام ایسے گیا ہے کہ انتخابات کی جب رن اپ تھا اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اس میں ایک مرکزی وزیر نے کچھ ایسے حرکتیں کی کہ وہاں کا الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کشمیر بدر کر دیا، حکم جاری کر دیا کہ یہ کشمیر میں نہیں رہے گا۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، اس کے احکامات کی پابندی کی جائے گی، لیکن اسی دن ہم نے دیکھا کہ پھر بھمبر میں خود بھمبر گیا ہوں اپنے پارٹی کے انتخابی جلسے کے سلسلے میں۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ مجھ سے 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب وہاں گئے بھمبر میں، اور ان کے ساتھ وہی شخص، وہی مرکزی وزیر ڈائس پر بیٹھا ہے اور وہ اس کو اپنا ہیرو قرار کہتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کا باٹم لائن پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ نہیں ہے کہ جی وہ ایک وزیر تھا اس کو بٹھا لیا۔ پیغام یہ تھا کہ ہم جو کچھ کرنا چاہیں گے، خواہ وہ الیکشن کمیشن کا حکم ہو، خواہ عدالت کا حکم ہو، خواہ کوئی ہو، حکم ہمارا چلے گا۔ یہ ایک پیغام گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے، تاکہ لوگوں میں یہ بات پھیلائی جا سکے کہ جو ہم چاہتے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا آزاد کشمیر کا، ورنہ یہ کوئی اور بات نہیں تھی۔ اسی تقریر میں بھمبر میں وزیر اعظم جب بات کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے جی ہم قانون کی پاسداری، بھلے تمہارے ڈائس پر وہ شخص بیٹھا ہے جسے قانون کے ذریعے کشمیر بدر کیا گیا ہے، تم نے اس کو بٹھایا ہے۔ تو پیغام یہ دینا تھا کہ یہاں پر نہ قانون چلے گا نہ کچھ اور چلے گا، یہاں پر وزیر اعظم مسلط کیا جائے گا۔ ایک نمبر ایک یہ ہوا۔ اس کے بعد آج جو واقعات ہوئے، ان واقعات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے جو یاسین چودھری صاحب تھے ان کے ساتھ یہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں شاکر کہ 2018 کے جو انتخابات تھے، اور ان انتخابات میں جس طرح سے دھاندلی کی گئی،
آزاد کشمیر میں وہی پیٹرن ہے. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرسوں ایک تصویر چھپی، اس میں ایک فوجی ٹرک میں سیکیورٹی کے لوگ وردی میں ہیں اور اسی ٹرک پر جو ہے تو پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے. تو مجھے یقین نہیں آیا. میرا خیال یہ تھا کہ یہ شاید پروپیگنڈے کا حصہ ہو، یہ فوٹو شاپ کیا گیا ہو، یہ غلط ہوگا. چنانچہ میں نے اس کو اس طرح سے انڈورس نہیں کیا، لیکن میں نے کہا کہ بھئی یہ تصویر جو ہے یہ جو آئی ہے یہ تو اگر فوٹو شاپڈ ہے تو یہ بتا دیا جائے کہ یہ تو کسی نے ٹرک کی تصویر اور سیکیورٹی اداروں کے فوجیوں کی تصویر لے کے اس پہ ایک جھنڈا گاڑ دیا ہے. یا تو یہ ہو سکتا ہے. تو اگر یہ ہو اس طرح سے تو اس کا فوراً اس کی وضاحت کر دینی چاہیے فوراً. اگر وضاحت نہیں کی گئی تو پھر تو یہ تاثر ہوگا کہ ہاں یہ واقعی ہے. تو یہ بات شاکر یہ نہیں ہے کہ ایک ٹرک کے اوپر ایک جھنڈا ہے، کوئی کہے بھئی کیا فرق پڑتے، بس ایک جھنڈا تھا نا ٹرک کے اوپر لگا ہوا تھا. نو دیٹ از ناٹ دا تھنگ. ایشو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی تصویر، اس طرح کی حرکت اگر واقعی ہوئی ہے تو یہ ایک پیغام ہے. یہ ایک پیغام ہے ووٹر کو، کشمیر کے لوگوں کو پیغام ہے کہ یہ جو امیدوار ہے یا یہ جو بندہ ہے اس کے پیچھے کون، یہ جماعت ہے اس کے پیچھے کون ہے. تو ہم نے گزارش کی، ہم نے اس کو اون نہیں کیا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے فوٹو شاپ ہو، اور یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں فوٹو شاپ کی چیز ہو. تو ہم نے باقاعدہ گزارش کی، ٹیگ کیا اداروں کو کہ جی آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. اور ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا کہ بھئی یہ تو آپ کے جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کی بالکل خلاف ورزی ہے، آپ وہ کریں. نتھنگ ہیپنڈ. تو جب کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد تو نیچرلی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2021 میں جو کشمیر کے انتخابات ہیں، میری باٹم لائن یہی ہے، وہ 2018 کے پاکستان میں جو دھاندلی والے انتخابات تھے جس میں نامعلوم کیسے آر ٹی ایس فیل ہو گیا، یکدم بیٹھ گیا آر ٹی ایس. یہ کیسے بیٹھ گیا؟ ادھر تو سارا دن آج آر ٹی ایس ان کا بیٹھا ہوا تھا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی آر ٹی ایس نظام آپ نے بنایا، یکدم بیٹھ گیا. آج تک اس 20 کروڑ عوام کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ آر ٹی ایس کیسے بیٹھ گیا، کیوں بیٹھ گیا، اور اس آر ٹی ایس کے بیٹھنے سے کن لوگوں نے کیسے نتائج بدل دیے. یعنی یہ تسلسل ہے 2018. میں سمجھتا ہوں کہ 2018 میں پاکستان کے جو انتخابات تھے جس کے نتیجے میں سلیکٹڈ پرائم منسٹر 20 کروڑ عوام پر مسلط کیا گیا، اسی انتخابات کا تسلسل ہے کشمیر میں، جس میں ایک دوسرے وزیر اعظم کو کشمیر پر مسلط کیا جا رہا ہے، جس سے کشمیر کاز کو شدید. بابر صاحب اسٹریٹ فارورڈ اگر بات کریں تو کشمیر ظاہر فوج کا انٹرسٹ رہا ہے ہمیشہ. پی ٹی آئی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر یہ آج جو کچھ کیا گیا ہے، یا پری پول جو وزیر کرتے رہے ہیں علی امین گنڈاپور، الیکشن کمیشن قوانین کو ٹھکراتے رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد اور مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے، پاسبل ہے؟ دیکھیے میں اس لیے کیا، یعنی میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے، لیکن جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہو، اسے کہتے ہیں کڑیوں سے ملاؤ. ہاں، کڑی سے کڑی ملاؤ، یا سرکمسٹانشل ایویڈنس جسے کہتے ہیں کہ بھئی اس سے کیا بنتا ہے. تو وہ تو میں نے آپ کو وہی ایک واقعہ بتا دیا کہ میں نے جب وہ تصویر دیکھی، صرف وہ تصویر ہی کافی ہے. وہ ایک اشتہار آتا ہے نا کہ صرف نام ہی کافی ہے، تو وہ ایک تصویر ہی کافی ہے. اگر اس تصویر کی وضاحت نہیں ہوتی، اگر اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو پھر یہ شکوک و شبہات جنم لیں گے. پھر تو ہر چیز کا جو ہے نا ملبہ ان لوگوں پر ڈالا جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لازمی ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے. میں اب بھی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں یہ فوٹو شاپ ہے تو میں یہ اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں، بالکل. لیکن اگر کوئی اس کی وضاحت نہیں آتی تو نہ صرف میری طرح اور بڑے لوگ شکوک و شبہات کریں گے. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اداروں کے لیے، پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے
یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، اچھی روایت نہیں ہوگی۔ بابر صاحب، ایک ریزرویشن یہ بھی شو کیے جا رہے ہیں، لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے کہا کہ جی ریفرینڈم کراؤں گا، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کشمیری یا آزاد حیثیت میں، صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، جو طاقتور ممالک کے سفراء حضرات ہیں انہوں نے جو سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی ہیں، خبریں چلی ہیں کہ بھئی وہ بھی اس پہ سوالات کرتے رہے ہیں سیاستدانوں سے کہ کشمیر کو صوبہ بنایا جائے تو کیا ری ایکشن آ سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، مطلب یہ آپشن ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ تو عالمی قوتوں کا انٹرسٹ بھی ظاہر ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عالمی قوتیں اگر واقعی صوبہ بنانا چاہتی ہیں، مقبوضہ کشمیر سے سرنڈر ہو جاتی ہیں غیر محسوس طریقے سے، غیر اعلانیہ طریقے سے، تو پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے یہ خدشات ان میں کچھ دم خم ہے؟ دیکھیے جی، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ کشمیر کا جو ایشو ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کو کرنا ہوگا۔ پاکستان کا جو اصولی موقف رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جی اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد، یہ ایک موقف رہا ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف رہا ہے، اور جب بھی اس موقف سے ہٹ کر، میں آپ کو شہید بی بی کی آبزرویشن اسے بتانا چاہتا ہوں، جب جنرل پرویز مشرف نے اپنی طرف سے ایک 4 نکاتی پلان دیا اور اس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کو ایک طرف کر کے رکھ دیا، تو شہید بی بی نے کہا کہ یہ جو آپ مروجہ جو سٹینڈ ہے پاکستان کا، جو مستند سٹینڈ ہے، اس سے اگر آپ ہٹ رہے ہو تو یونیلیٹرلی، یک طرفہ طور پہ ہٹنا خطرناک ہے، جب تک دوسرے فریق کی جانب سے کوئڈ پرو کو نہ ہو۔ تو یہ کوئڈ پرو کو لازمی ہے، اپنے طور پہ آپ کنسیشن اناؤنس کر دو، تو یہ ڈپلومیسی میں اور پالیٹکس میں نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے۔ شہید بی بی کے الفاظ مجھے یاد ہیں، انہوں نے کشمیر کا کوئی اور حل جو آؤٹ آف دا باکس ہو اس کی مخالفت نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم اپنی طرف سے کوئی کنسیشن دے رہے ہو اور دوسرے فریق کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہو تو تم نے اپنا گراؤنڈ کنسیڈ کر دیا، تم نے اپنا گراؤنڈ چھوڑ دیا، آئندہ تم سے مزید مطالبہ ہوگا اور وہاں سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، ابھی جو عمران خان نے بات کی ہے یہ اسی زمرے میں آتی ہے کہ تم اپنے طور پہ کنسیشن دے رہے ہو، دوسری جانب سے کنسیشن لیے بغیر، یہ کوئڈ پرو کو کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کشمیری عوام شامل ہوگا، اس میں بھارت ہوگا، پاکستان ہوگا نا، تو کشمیری عوام کی رائے لیے بغیر، کچھ اور کیے بغیر آپ کو اس طرح سے اعلان سے ہر صورت میں گریز کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا، یہ تو دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 257، وہ اپنی جگہ پہ اس کی تشریح اگر کی جائے، اس کی تشریح میں گنجائش موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی whenever the people of the state of Jammu and Kashmir shall decide to accede to Pakistan، کہ جب بھی جموں و کشمیر ریاست کے عوام پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر لیں گے، تو اس کے بعد کشمیر کا اور پاکستان کے مابین جو تعلق ہوگا کہ وہ صوبہ ہوگا، علیحدہ ملک ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا، کہ اس کا تعلق جو ہے اس کا وہ وہاں کے عوام ڈٹرمن کریں گے۔ تو یہ جو آئین کا آرٹیکل 257 ہے، اس کی کئی تشریحیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب وزیر اعظم کے لیول پر آپ اپنی طرف سے ایک تشریح کر دو اور ایک آفر کر دو اور وہاں سے کوئی پرو کو نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر دانشمندانہ ہے، اور اس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید کچھ قوتیں جو ہیں باہر اندر کچھ اور، وہ پس پردہ کچھ ایک حل مسلط کرنا چاہتی ہیں، اور کشمیر کا حل مسلط نہیں ہوگا، کشمیر کا حل کشمیری عوام کی مرضی سے ہوگا، ان کے بغیر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ویورز، بابر صاحب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔